اب سورۃ الضحیٰ میں اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 3 نعمتیں کی تھی وہ اس میں ارشاد فرمائی ہوئی بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیجئے کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، تو 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے اور قرآن پاک نازل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ کسی شخص کو جب کسی چیز کا چسکا لگ جاتا ہے، عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور جب وہ نہیں کرتا تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی برکات، اللہ پاک سے جو گفتگو ہوتی تھی قرآن پاک کے ذریعے سے، جب وہ ہونا بند ہو گئی تو اللہ کے رسول کیا ہونے لگے؟ پریشان ہونے لگے آپ علیہ السلام۔ تو کفار، مشرکین اور خاص طور سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ کہنے لگی نعوذ باللہ من ذالک کہ اے محمد اب کیا وہ شیطان تمہارے پاس نہیں آتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اور اللہ پاک کو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جو تم قرآن تہجد میں پڑھا کرتے تھے وہ قرآن اب نازل نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ السلام کے ایک مرتبہ انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی، زخم ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام 2-3 دن تہجد میں نہیں اٹھ پائے تھے۔ تو اس وجہ سے ام جمیل کہنے لگی ارے کیا وہ شیطان کی طرف سے اب تمہارے پاس سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور لوگ کہنے لگے، مشرکین، کافرین، ام جمیل یہ کہنے لگی کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کیا اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کہ قد ودعک ربک، کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی گری گزری، یہ بات اتنی شاق گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں کہنے لگے کہ او اللہ، قوم نے مجھے شاعر کہا، میں نے برداشت کر لیا۔ قوم نے مجھے ساحر کہا، میں نے برداشت کر لیا۔ قوم نے مجھے کاذب کہا، میں نے برداشت کیا۔ قوم نے مجھے مجنون کہا، میں برداشت کیا، لیکن اللہ اب معاملہ آپ کی ذات پر آیا ہوا ہے۔ اللہ اب معاملہ آپ کی ذات پر آیا ہوا ہے۔ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا؟ یعنی یہ بھی فکر کے طور پر نہیں کہا لوگوں نے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑتے ہوئے کہا تھا۔ ورنہ کفار اور مشرکین کہاں اللہ کو مانتے تھے، کہاں جبرائیل کو مانتے تھے وہ؟ تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا انہیں مقصود تھی۔ ارے جو شیطان کی طرف سے تمہیں وحی اور جو قرآن آتا تھا کیا وہ آنا بند ہو گیا کیا؟ یہ اللہ کے رسول کو طنز کرنے لگے کفار و مشرکین اور خاص طور سے ام جمیل۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، قرآن کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے، قرآن کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے، جبرائیل میرے پاس کیوں نہیں آ رہے، کوئی خبر میرے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے کنیکشن بند ہو گیا، اور دوسرا لوگ بھی مجھے پریشان کرنے لگے۔ تو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے بھی اپنا فرمان سنا دیا۔ اللہ پاک نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ، مفسرین نے اپنے جو ان کی رائے تھی اور جو انہوں نے پڑھا تھا وہ لکھا ہوا ہے مفسرین نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کچھ مفسر کہتے ہیں قسم ہے ہمیں چاشت کے وقت کی، کچھ مفسرین کہتے ہیں قسم ہے ہمیں صبح کے وقت کی، کچھ مفسرین کہتے ہیں قسم ہے ہمیں سورج کے طلوع ہونے کی، کچھ مفسرین کہتے ہیں قسم ہے ہمیں پورے دن کی۔ والضحیٰ، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قسم ہے اے میرے نبی تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور مفسرین کہتے ہیں قسم ہے ہمیں رات کی، اللہ کہہ رہے اللہ قسم کھا رہے، قسم ہے ہمیں رات کی۔ دیکھو اللہ قسم کھا رہے، کسی بات کی جب تائید کرنا ہو، کسی بات کی اہمیت دلانا ہو تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں، ہے نا؟ یقین دلانے کے لیے، اہمیت بتلانے کے لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے ہمیں
صبح کے وقت کی، چاشت کے وقت کی، قسم ہے ہمیں سورج کے ابھرنے کی، قسم ہے ہمیں پورے دن کی، قسم ہے ہمیں روز روشن کی۔ پھر اللہ آگے کرے واللیل اذا سجا، قسم ہے ہمیں رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قسم ہے ہمیں، اللہ کہہ رہے میرے نبی تیرے سیاہ زلفوں کی، میرے نبی تیرے سیاہ زلفوں کی ہمیں قسم ہے۔ تو بہت سارے مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں اے میرے نبی قسم ہے آپ کے دن کی جلوتوں کی، اور قسم ہے ہمیں آپ کی رات کی خلوتوں کی، دن کی جلوتوں کی اور رات کے خلوتوں کی۔ والضحیٰ، اور مفسرین کہتے ہیں قسم ہے ہمیں، اللہ کہہ رہے قسم ہے ہمیں دن کے جو شور و غل ہوتا ہے اس کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے ہمیں رات کے سکوت کی، رات کی خاموشی کی، رات کے سکون کی۔ کتنا ہو گیا؟ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب آگے اللہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کیا کہا تھا مشرکین نے، کافرین نے، ام جمیل نے؟ قد ودعک ربک، اے محمد تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے، کتنی چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے، پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے میرے نبی دن کی قسم، رات کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، مہتاب کی قسم، آفتاب کی قسم، قیامت تک جب تک چاند سورج چلتا رہے گا ان کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے۔ دیکھو کسی کو چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ کسی سے جدائی دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پہ باپ اور بیٹا ہے، بیٹے کو ایسی جگہ جاب لگی کافی دور، تو اب دیکھیے باپ اور بیٹے میں محبت بھی ہے، ملنا بھی چاہتے ہیں، ساتھ میں رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جاب دور لگنے کی وجہ سے بیٹا باپ سے دور رہ رہا ہے نا، لیکن محبت ہے، ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے مجبوری ہے۔ ایک جدائی یہ ہو گئی، دوسری جدائی کہ دشمنی ہو گئی ہے نا، کسی سے 19-20 ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ اس سے دور رہ رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے دونوں بھی چیزیں نہیں ہیں، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ موڑا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو قرآن پاک نازل ہونا جو بند ہوا تھا، رک گیا تھا، اس میں حکمت تھی اللہ پاک کی، اب اللہ جانتا ہے اس میں اللہ پاک کی حکمت تھی۔ تو اللہ اتنی قسمیں کھا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے۔ اب دیکھیے آپ کفار نے اور مشرکین نے کیا کہا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اب جواب تو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا نا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے۔ ہو گئی تھی بات، کمپلیٹ ہو گئی تھی نا اب، ہے نا، کسی نے کوئی سوال کیا، کچھ بات کہی تو اس کا جواب مکمل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اور آگے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات بتائے، کیا کیا ہم نے انعام کیے۔ تو اللہ آگے کہہ رہے دیکھیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دیکھو ایک مفسر کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ، اے میرے نبی آخرت، خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے، مِنَ الْأُولَى، اولا سے مطلب دنیا سے بہتر آپ کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو جس مفسر نے یہ کہا ہے ان کا بھی قول بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے زیادہ دل نہیں لگایا کرتے تھے، ہے نا، آخرت کی زیادہ فکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے اور ایک دوسرے صحابی کا بھی واقعہ ہے کہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر سو رہے تھے، چٹائی نے نشان لگا دیے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم جہاں کے وہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اور میرا کیا معاملہ ہے، دنیا سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دنیا اور میری مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر گرمی کے موسم میں سفر کر رہا ہو، راستے میں اسے ایک جھاڑ نظر آیا ہو، درخت نظر آیا ہو، تھوڑی دیر وہاں لیٹ گیا ہو اور وہاں سے
چل دیا ہو تو دنیا کا اور میرا معاملہ تو ایسا ہے، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جس مفسر نے یہ کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے میرے نبی آخرت آپ کے لیے دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ جو لمحہ آپ کا گزرا ہے اس سے آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ جو لمحہ ماضی پاسٹ جو آپ کا گزر چکا ہے تو اس سے بہتر کیا ہونے والا ہوگا؟ فیوچر، مستقبل جو آنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا اور خیر ہوگا اس میں آپ کے لیے۔ تو اس کے بعد سے ہوئی کہ نہیں ہوئی خیر؟ ہے کہ نہیں؟ خیر۔ اور دیکھیے آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہہ رہے آگے کہ اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو وہ نعمتیں دینے والا ہے جس سے آپ کیا ہو جانے والے ہیں؟ خوش ہو جانے والے ہیں۔ تو نعمت کیا ہے؟ ایک تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک مقام محمود عطا فرمائیں گے، تمام امت آدم علیہ السلام سے پیارے نبی علیہ السلام کا آخری امتی جو بھی ہوگا سب قیامت کے دن اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے رسول درخواست کیجئے، اپلیکیشن اللہ کے پاس دیجئے کہ کیا ہو جائے؟ سوال جواب شروع ہو جائے، سوال و جواب شروع ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے میرے نبی سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے امت کی کیا کریں گے؟ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ تو وَلَلْآخِرَةُ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی خیر، آپ کو خیر کیا دی گئی؟ کہ آپ کو اللہ پاک نے خیر سے مراد، مفسرین کہتے ہیں خیر سے مراد صحابہ کرام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کو ابو بکر وفادار دیے، عمر وفادار دیے، عثمان وفادار دیے، حضرت علی وفادار دیے، حضرت معاویہ، حسن، حسین، یہ تمام جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کو دیے گئے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ خیر ہے، خیر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جو صحابہ دیے تھے وہ بھی اس میں مراد ہے۔ اللہ پاک نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو تابعی ہے وہ بھی مراد ہے، تبع تابعی ہے وہ بھی مراد ہے، اور آخری آنے والا امتی وہ بھی اس میں مراد ہوگا۔ تو یہ بھی اس میں مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کشادہ کیا گیا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فتوحات ہونے والی تھی اس کی بھی پیشن گوئی دی گئی، یہ بھی مراد ہے۔ جتنی قیامت تک خیر آنے والی ہے یہ کہا گیا کہ آپ کو دی جائے گی۔ دیکھیے اگر اللہ یہ کہتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی ہم آپ کو ایک خاص چیز دینے والے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو وہاں پر کیا ہو رہی؟ ایک ہی چیز کیا ہو گئی ہوتی؟ خاص ہو گئی ہوتی، ایک ہی چیز ملی ہوتی تھی نا۔ لیکن اللہ نے دیکھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے جو چیز دینے والے ہیں اس کا نام نہیں لیا، ہم آپ کو ایسی چیزیں دینے والے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم آپ کو ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں تمام خیر آ جاتی ہے، دنیا سے لے کر جنت تک جتنی چیزیں نعمتیں ہیں وہ سب، اور جنت میں بھی جانے کے بعد جتنی نعمتیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک کا یہ ہوا۔ اس کے بعد الم یجد کا یتیمن فآوا، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے قسم ہے قسم ہے، اللہ کہہ رہے پھر آگے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ اے میرے نبی جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو ابو نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امی حضرت آمینہ کے مادر رحم میں 6 ماہ کے تھے، اسی وقت حضرت عبداللہ کا کیا ہو گیا؟ مدینہ منورہ میں
انتقال ہو گیا تھا. سفر پر گئے تھے تجارت کے لیے, واپس آتے آتے مدینہ میں کیا ہو گیا؟ انتقال ہوا. تو الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے نبی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے, ٹھکانہ کس نے دیا؟ ہم نے دیا. تو 6 ماہ کے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں, تو باپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. پھر دنیا میں آئے, جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں کا بھی انتقال ہوا. اب ماں کے بعد دادا نے اپنی گود میں لیا, تو 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوا. پھر دادا کے پاس سے چچا کی پرورش میں گئے. پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو چچا کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. تو مدینہ میں اللہ پاک نے ان صحابیوں کا انتخاب فرمایا جسے اوس اور خزرج کہتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے نبی آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, سہارا دیا. تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہے, یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہے. دیکھیے 3 چیزیں یاد رکھیے. نمبر 1, الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے نبی کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, ایک یہ تو یاد رہیں گے انشاءاللہ. اس کا پیچھے کا منظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے, پھر دادا کی کفالت میں گئے, دادا کا بھی انتقال ہوا, پھر چچا کی کفالت میں گئے, پھر چچا کو بھی چھوڑنا پڑا. اوس اور خزرج ہے نا, یہ صحابہ انصار صحابہ, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لی؟ حفاظت کی ذمہ داری لی. اب ان سے ہٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں ہے؟ پھر روضہ اطہر میں حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک بادشاہ تھا, ایک ملک کا بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. نیک بادشاہ تھا, اللہ والا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں میری 2 بھیڑیوں سے کیا کرو؟ حفاظت کرو, میری 2 بھیڑیوں سے حفاظت کرو. اور اللہ کے رسول نے ان کو وہ 2 شخصوں کی شکلیں بھی دکھا دی. تو انہوں نے سمجھے کوئی خواب ہوگا, خواب سوچے انہوں نے. دوسرے دن اٹھے تو سوچا کہ کوئی خواب ہے. تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا, مدینہ منورہ میں یہ پیغام بھجوا دیا. دوسرے دن بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور کہنے لگے میری 2 بھیڑیوں سے کیا کرو؟ حفاظت کرو. اور پھر شکلیں دکھائی گئی. تو انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. تیسرے دن پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میری 2 بھیڑیوں سے کیا کرو؟ حفاظت کرو. اور 2 کی شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے. تو اس بادشاہ نے, نام ذہن میں نہیں آ رہا ابھی, بڑا اللہ والا تھا, بادشاہ تھا, اس نے فوراً سفر کا ارادہ کیا اور اپنے ملک سے نکل کر مدینہ منورہ کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا. اور 2 شکلیں اس کے ذہن میں پکی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس بادشاہ نے, اللہ والے نے مدینہ میں جتنے لوگ تھے سب کو کھانے کی دعوت دی. اعلان کیا کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں رہے گا جو کھانا کھائے بغیر اپنے گھر جائے گا. تو تمام مدینے والوں کو کھانے کی دعوت دی. اور راستے میں وہ اللہ والا بادشاہ بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا وہ 2 چہرے دیکھنے لگا. تو لوگ آتے رہے کھانا کھا کے جاتے رہے, وہ سب کے چہروں کو دیکھتا رہا. لیکن 2 چہرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلائے تھے وہ 2 چہرے اسے نظر نہیں آئے. تو لوگ وہاں کے جو ذمہ دار تھے اس وقت کے, ان سے پوچھا کیا سب لوگ آ گئے؟ کہاں سب لوگ آ گئے. کیا ایک بھی نہیں بچا؟ کہا ایک بھی نہیں بچا, سب کے سب آ گئے. کہا مجھے وہ 2 چہرے نظر کیوں نہیں آ رہے جو مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلائے ہیں. پھر ایک کو یاد آیا, ارے ہاں 2 شخص ایسے ہیں جو صرف مسجد اور اپنا کمرہ رہتے ہیں. وہ کہیں باہر آتے بھی نہیں, جاتے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کسی سے بات بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر وہ درود وغیرہ پڑھ کر آتے ہیں. یہ ایک شخص نے کہا اچھا چلو ہمیں وہاں لے کر چلو. تو جب اس کے کمرے پر وہ لوگ گئے, بادشاہ, اللہ والے اور کچھ لوگ وہاں پر گئے, پورا کمرہ چھان مارا, کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو اس شخص, وہ جو 2 شخص تھے, تو دیکھا کہ انہوں نے جہاں مصلی بچھایا ہوا تھا وہاں سے کیا تھی, سرنگ جا رہی تھی. سرنگ ایک راستہ نکلا ہوا تھا. تو بادشاہ اس راستے میں نکلا, اس گفا میں, کیا بولتے سرنگ بولتے نا, اس سرنگ میں وہ بادشاہ نکلا. چلتے وہاں تک گیا جہاں تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تھی. اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک بھی, قدم مبارک بھی نظر آ رہے تھے. اس بادشاہ نے, اس اللہ والے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا
چوما، اور پھر بعد میں جب باہر آیا تو وہ 2 شخصوں کو بلایا گیا، تو وہی وہ 2 شخص تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بتا رہے تھے کہ میرے 2 بھیڑیوں سے کیا کرو، حفاظت کرو۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ یہود و نصارہ ان دونوں میں سے کسی قوم کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لے جانے کے لیے آئے تھے، جسم اطہر کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کو چاروں طرف سے پیتل سے، لوہے سے، تمام سیس جو رہتا ہے نا پگھلا کر، ان تمام چیزوں سے کیا کیا، ایک دم آخری تک، زمین کے آخری کونے تک اس کو بھر دیا گیا، آج تک وہ موجود ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا، جب آپ دنیا میں نہیں آئے، جب دنیا میں آئے تو آپ نے باپ کو نہیں پایا، یتیم تھے، تو ہم نے ماں کے ذریعے سے اور دادا کے ذریعے سے کفالت فرمائی، جب دادا چلے گئے تو چاچا کے ذریعے سے کفالت فرمائی، جب چاچا سے بھی آپ جدا ہوئے تو اوس اور خزرج کے ذریعے سے آپ کی کیا فرمائی، کفالت فرمائی، ان کے سپرد فرمایا، ان کے ذریعے سے حفاظت فرمائی، پھر ان سے آپ جب جدا ہوئے تو ہم نے آپ کی قبر میں بھی کیا کی، ٹھکانہ دیا، آپ کی حفاظت فرمائی۔ سمجھ گئے اتنا انشاءاللہ؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو پناہ گاہ دی۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ بتا رہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ناواقف راہ پر پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اس کا دیکھ لیجئے، اے میرے نبی آپ غاروں میں عبادت کرتے تھے، صحرا میں عبادت کرتے تھے، آپ کو مکمل شریعت کوئی نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے آپ کو کیا کی، ہدایت عطا فرمائی، آپ کو قرآن عطا فرمایا، آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا۔ دوسری نعمت ہوئی نا، پہلے یتیم تھے تو ٹھکانہ دیا، دوسری چیز وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے نبی آپ ناواقف راہ تھے، آپ ناواقف راہ تھے تو ہم نے آپ کو راہ دکھلائی، ہدایت عطا فرمائی۔ تیسری چیز وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ ہم نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ابا کا انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نے صرف اور صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی باندھی چھوڑ کر گئے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو مالی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کس نے؟ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت میں سب سے بڑی، جو وہاں کی عورتوں میں سب سے زیادہ سیرت کے اعتبار سے بھی خوبصورت، صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت، اور مالداری کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ درجے پر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اخلاق دیکھے، کردار دیکھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ اب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میرا پورا مال کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے میرے نبی آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ ایک اس کا یہ، دوسرا یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کو تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ 3 نعمتیں ہو گئی نا۔ اب دیکھیے، اب اس کا دیکھیے، جیسے پہلے بتلائے سورہ انشراح میں اللہ پاک نے 3 نعمتیں اللہ کے رسول پر نچھاور فرمائی، اور سورۃ الضحیٰ میں بھی کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں۔ اب جب 3 نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے تو اللہ آگے کہہ رہے ہم نے 3 جو نعمتیں دی ہیں، اب آپ کو بھی 3 احسان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، 3 احسان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ یتیم تھے تو ٹھکانہ دیا، بولو نا یتیم تھے تو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا آپ ناواقف راہ پر تھے تو ہم نے آپ کو راستہ دکھلایا، ہدایت دے دی، ہے نا۔ تیسرا آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے میرے نبی آپ جب دنیا میں آئے جب آپ یتیم تھے، اسی لیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے،
اگر کسی یتیم سے آپ کا معاملہ ہو جائے تو اسے جھڑکنا نہیں۔ نعمت پہلے اللہ بتلا رہے، آپ کیا تھے پہلے؟ یتیم تھے۔ تو اگر کوئی یتیم سے آپ کا معاملہ کچھ ہو جائے تو یتیم کو ڈانٹنا نہیں، یتیم پر ظلم نہیں کرنا، یتیم کے مال کو نہیں کھانا۔ لیکن آج افسوس کی بات، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے تو چچا چچا ہوتا ہے، ماموں ماموں ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، لیکن جب جیسی باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو چچا بھی ظالم ہو جاتا ہے، ماموں بھی ظالم ہو جاتا اور بڑا بھائی بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ پیسہ، پراپرٹی کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، کھیتی باڑی کی وجہ سے اور زمین کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی کسی یتیم کو ڈانٹنا نہیں، اس کا مال نہیں دبانا، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ ایک چیز یہ بتائی۔ دوسری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے نبی اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے ڈانٹنا نہیں۔ اس لیے سائل کو، چاہے اب سائل دنیا کا ہو کہ آخرت کا ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چاہے وہ دنیاوی چیز مانگنے کے لیے آئے یا علم کی چیز مانگنے کے لیے آئے، ایمان اگر آپ کے پاس کوئی ایمان لانے کے لیے آئے تو اسے بھی آپ نہ جھڑکیے کہ اس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا یا اس نے میرے فلاں کو شہید کیا تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سوال کرنے والا آپ کے پاس آئے، اگر ایمان لینے کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیے، خالی ہاتھ نہ بھیجیے۔ کوئی غریب آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اسے جھڑکی نہ دیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آگے اللہ کہہ رہے دوسری چیز جو اللہ نے انعام کیا نا اللہ کے رسول پر، تو اس کا یہ بتلایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ ہم نے آپ کو محتاج پایا تو کیا کیا؟ غنی بنا دیا۔ تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی محتاج آئے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے، تو اسے ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ تیسری چیز وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے نبی آپ کے رب نے آپ پر کیا کیے؟ بہت انعامات کیے ہیں، تو ان انعام کا شکر ادا کیجئے اور ان انعام کو لوگوں کو بیان کیا کیجئے۔ دوام یعنی جب تک آپ حیات رہیں گے تب تک اللہ کی نعمتیں لوگوں کو بتاتے رہیے۔ جب نعمتوں کا بندہ شکر کرتا ہے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسے بندہ نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کرتا ہے اللہ نعمتوں کو چھیننا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بس ایک واقعہ بتلا کر انشاءاللہ اپنی تفسیر اس سورت کی مکمل ہو جائے گی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بادشاہ تھے، ان کا ایک غلام تھا خادم جس کا نام تھا ایاز۔ تو کچھ دوسرے خدام بھی تھے، خادم بھی تھے جو ایاز پر جلتے تھے، کیونکہ محمود غزنوی ذاتی محبت ایاز سے کرتے تھے۔ تو دوسرے خدام کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس سے زیادہ ہم سے زیادہ آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا وقت آنے پر بتلاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ ایاز کچھ چیزیں شام کے وقت میں، رات کے وقت میں کچھ چیزیں یا خالی ہاتھ اپنے محل سے باہر، بادشاہ کے محل سے باہر جا رہا تھا ایاز، اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی وہاں پر جا کے کچھ کر رہا تھا وہ اللہ کا بندہ ایاز۔ تو دوسرے خدام نے دیکھے کہ ارے یہ کچھ نہ کچھ سونا چاندی بادشاہ کا چوری کر کے جا رہا ہے اور اس نے وہاں پر چھپا کے رکھا ہوگا۔ تو بادشاہ کو بھی بلایا گیا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو بھی بلایا گیا، سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس نے کیا کام کیا کہ آپ کا سونا چاندی زیور جو بھی تھا ہوگا وہ اس نے کیا کیا؟ چوری کر کے اس کے کمرے میں، جھوپڑی میں رکھ دیا ہے۔ تو سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ چلو ہمیں بتلاؤ تم نے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ تو سب لوگ وہاں پر گئے تو اس نے ایک صندوق تھا جھوپڑی کے اندر رکھا ہوا، جھوپڑی کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر کیا تھا؟ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پھٹا ہوا جوتا تھا، پرانے اس کے کپڑے تھے۔ سب لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ ارے یہ کیا ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا اس میں سونا چاندی زیور وغیرہ ہوگا۔ تو اس وقت ایاز نے کہا تھا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میری یہ حالت تھی، جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میری یہ حالت تھی، آپ نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا، مجھے آپ کے قریب کیا،
آپ نے مجھ پر نعمتیں عطا کی تو میں روزانہ شام میں اس جھوپڑی میں آ کر اس صندوق کو کھول کر اپنی حقیقت کو دیکھتا ہوں۔ ایاز اپنی حقیقت نہ بھولنا، ایاز اپنی حقیقت نہ بھولنا، تیری یہ حقیقت تھی، بادشاہ نے تجھے اپنے قریب کیا اور نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کیجئے، لوگوں کو بیان کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوئی ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ یاد رہیں گے انشاءاللہ۔